بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بعد حمد و صلات کے ساری تعریفیں، ساری حمد و ثنا، ساری کبریائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے. بے شمار لکھوں کار ان گنت درود و سلامتی ہو سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، معزز خواتین اسلام، اللہ رب العزت نے اس دین کو ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنایا ہے، اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دین کی تعلیمات ہمارے لیے واضح کر دی اور بتلایا کہ ایک اسلامی معاشرہ کیسے تشکیل پاتا ہے، ایک اسلامی معاشرہ کس قدر پرامن طریقے سے رہتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو خراب کرنے والی چیزیں، معاشرے میں بدامنی پھیلانے والی چیزیں، معاشرے میں خوف و حراست پیدا کرنے والی چیزوں کو روکا ہے، اس کا سد باب کیا ہے، اس کا تدارک کیا ہے، اور اس پر سخت ایکشن لیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑی سی کڑی سزائیں ان لوگوں کے لیے رکھی ہیں جو معاشرے کے نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں یا معاشرے کے امن کو خراب کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے سخت وعیدیں اور سزائیں سنا کر کے رکھا ہے. انہی میں سے ایک جو معاشرے کو بگاڑتی ہے، معاشرے میں بدامنی پھیلاتی ہے، معاشرے میں خوف و ہراس پھیلاتی ہے، ان میں سے ایک چیز ہے قتل. انسان کا ناحق قتل. ناحق قتل یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا گناہ کا کام ہے، اور معاشرے کے لیے بدامنی پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، معاشرے میں خوف و ہراس پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ممکنہ حد تک روکا ہے. نہ صرف روکا ہے بلکہ اس کے لیے کئی ساری وعیدیں سنائی ہیں. آج جو عنوان میں آپ کے سامنے لے کر کے کھڑا ہوا ہوں وہ ہے قتل ناحق، اسباب اور علاج. کن وجوہات کی بنیاد پر قتل ہوتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے روکا جائے، شریعت اسلامیہ میں قتل کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کے لیے کیا وعیدیں، کیا سزائیں سنائی گئی ہیں، یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں.
اور یہ بات بھی ہم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ آج ہمارا جو ماحول ہے، خاص کر حیدرآباد کا جو آج کل کا ماحول ہے، آپ اخبارات میں، سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر انسانی جان کو بیکار سمجھ لیا گیا ہے۔ انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے جان کی کوئی بھی اہمیت اور وقعت نہیں ہے، جس کی وجہ سے آئے دن ہمیں یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ فلاں جگہ فلاں انسان نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا ہے۔ یہ خبریں روزمرہ کے اخبارات میں ہمیں دیکھنے، پڑھنے اور سننے کو ملتے ہیں، اور ان کے وجوہات پر جب ہم غور کرتے ہیں یا پھر اخبارات میں آئے ہوئے وجوہات کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی وجوہ کی وجہ سے ایک دوسرے کے قتل کر رہے ہیں۔ ذرا غور کر کے دیکھیے کون لوگ قتل کر رہے ہیں؟ ہمارے اپنے ہی مسلمان بھائی اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا قتل کر رہے ہیں۔ کیسے حالات پیش آ رہے ہیں، اور قتل کیے جانے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اور قتل کرنے والے لوگوں کی عمر بہت کم ہے۔ دیکھیے کہ اخبارات اٹھا کر کے دیکھیے، لوگ جو قتل ہو رہے ہیں ان لوگوں کی عمریں کیا ہیں؟ کوئی 30 سال سے اوپر والا نہیں ہے، کوئی 17 سال کا ہے، کوئی 28 سال کا ہے، کوئی 25 سال کا ہے، کوئی 22 سال کا ہے، کوئی 23 سال کا ہے، اور یہ لوگ قتل کے ملزم بھی بن رہے ہیں، قاتل بھی بن رہے ہیں، مقتول بھی بن رہے ہیں۔ اور جب معاشرے پر نگاہ دوڑائی جاتی ہے تو کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ وجہ کیا تھی قتل کرنے کی؟ ایک قتل تو اس لیے کیا گیا ہے کہ پان کے ڈبے پر ادھار پان نہ دینے پر اس شخص کو قتل کر دیا۔ قتل اس لیے کیا گیا کہ تھوڑی سی رنجش تھی آپسی بھائیوں میں، اس لیے اس کو قتل کر دیا گیا۔ قتل اس لیے کیا گیا کہ بیوی کو ستایا جا رہا تھا تو سالوں نے مل کر کے قتل کر دیا۔ قتل اس لیے کیا گیا کہ بیوی کو کچھ روپے پیسوں کی ضرورت تھی، وہ نہ ملنے پر اس نے قتل کر دیا۔ اور حالات تو ایسے ہیں، حد تو یہ ہے کہ رمضان میں ہمیں یہ تک بھی سننے کو ملا کہ رمضان میں اپنی عورت نے اپنے بچے کو اس لیے قتل کیا کہ شوہر نے اس کو شاپنگ کے پیسے نہیں دیے، اپنی بچی کو قتل کر۔ اور حال ہی میں ایک خبر جو آئی ہے سامنے کہ شوہر نے ساڑی دلانے سے انکار کر دیا، اس لیے بیوی نے بہترین ڈونگے سے مار کر کے اس کو سر پر قتل کر دیا۔ یہ حالات، یہ اخبارات، یہ اخبار، یہ خبریں، یہ نیوز دل دہلانے کے لیے کافی ہے اور معاشرے میں بدامنی پھیلانے کی سب سے بڑی وجہ بن چکی ہے۔ آج ذرا غور کر کے دیکھیے کہ مسلمان علاقوں میں جب جاتے ہیں تو پہرا بندی ہو جا رہی ہے، ناکہ بندی کی جا رہی ہے تاکہ وہاں پر کوئی غیر غلط کام واقع نہ ہو سکے۔ لیکن ذرا غور کر کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے جان اور مال کی کس قدر اہمیت بتلائی ہے، انسانوں کی اہمیت کس قدر بتلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جان کی حرمت بتاتے ہوئے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ کوئی انسان ناحق کسی نفس کا قتل کرتا ہے اور بغیر کسی حق کے زمین میں فتنہ فساد مچاتا ہے تو پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر، پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر۔ اور یہ حقیقت پر مبنی بات ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جو برا تھا، اس کے کئی سارے برے ریکارڈ تھے، اس کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن معاشرے میں جو خوف پھیلا ہوا ہے، اطراف کے جو لوگ جو قتل کو دیکھے ہیں، حد تو یہ ہے کہ 2 دن پہلے کا واقعہ ہے، 2 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ ہمارے ہی علاقوں میں ویڈیو بنائی گئی،
انسان کوئتہ لے کر کے سر پر وار کرتا چلا جا رہا ہے، وار کرتا چلا جا رہا ہے. خواتین ٹھہر کر کے پکار رہی ہے، وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور مقتول تھوڑی دیر کے لیے اٹھتا ہے اور پھر وہ اس کو کلہاڑیوں سے مار کر کے ختم کر دیتا ہے. یہ دردناک ویڈیو سوشل میڈیا پر بتائے جا رہے ہیں. یہ خوف و ہراس پھیلانے کی کس قدر ہمارے لیے، دیکھیں کس قدر ہمارے لیے کیسے راستے ہیں، اور اس علاقے میں رہنے والے لوگوں پر کیا بیت رہی ہوگی، چھوٹے بچوں پر کیا بیت رہی ہوگی، خواتین پر کیا بیتتی ہوگی، جہاں پر ان لوگوں نے قتل کو انجام دیتے ہوئے دیکھا ہے. یہ خوف، یہ انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، انسانیت کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے برابر ہے، امن و سکون اور چین کو ختم کرنے کے برابر ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک ناحق قتل کرنا انسانیت کے قتل کے برابر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی جان کی اہمیت کو ذکر کرتے ہوئے جس انداز میں بتایا ہے، یقین جانیے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی مذہب اپنے ماننے والوں کی اس قدر جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتا. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو دیکھ کر کے فرمایا ما اطیبکی وما طیبکی ریحکی وما اعظمکی وما اعظم حرمتکی والذی نفسی محمد بیدی لحرمت المؤمن من اعظم عند اللہ حرمت منکا ومالہ ودمی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو دیکھ کر کے فرمایا ہائے تیری کیا شان ہے، تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، اور تیری عظمت کس قدر بلند ہے. لیکن یاد رکھ والذی نفسی محمد بیدی، قسم ہے اس پاک پروردگار کی محمد کی جان جس کے ہاتھ میں ہے. کعبے سے بڑھ کر کے حرمت ایک مومن کی ہے، اس کے مال کی ہے، اس کے جان کی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے بتلایا. آج ہم کعبے کو کس قدر احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کس قدر اسے عظمت اور مقدس سے دیکھتے ہیں. اس کے باوجود اس سے کئی زیادہ حرمت والی چیز کوئی ہے تو مسلمان کی جان ہے، مسلمان کی عزت و آبرو ہے، مسلمان کا مال ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم نے ان ساری چیزوں کو بلا دیا ہے. اور یاد کیجئے اس وقت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کھڑ کر اپنے صحابہ کرام سے پوچھا تھا اے میرے صحابہ کرام بتائیے آج کون سا دن ہے، آیا کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے. صحابہ کرام نے سوچا کہ اللہ کے رسول اس دن کو، اس مہینے کو، اس شہر کو کوئی نیا نام دینا چاہتے ہیں. اسی لیے کہنے لگے اللہ اور رسول وہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. کہنے لگے یہ دن عرفے کا دن ہے، یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے، اور یہ شہر مکہ المکرمہ ہے. لیکن یاد رکھیے ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ تمہارا مال، تمہاری جان اسی قدر حرمت والی ہے جس قدر یہ دل حرمت والا ہے، جس قدر یہ مہینہ حرمت والا ہے، جس قدر یہ شہر حرمت والا ہے، اس سے کئی زیادہ تمہاری مال اور تمہاری جانیں ہیں. مسلمانوں کی عزت و آبرو کی اہمیت جس قدر اسلام نے اسلام کے ماننے والوں کے لیے دی ہے، نبی نے اپنے امتیوں کو دی ہے، پروردگار نے اپنے مومن بندوں کو دی ہے، اس قدر کسی مذہب نے اپنے ماننے والوں کو نہیں دیا. اس کے باوجود افسوس ہوتا ہے امت مسلمہ کے نوجوانوں پر کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اپنی انا پر، اپنے غصے پر قابو نہ پاتے ہوئے قتل کی وارداتیں کر رہے ہیں. کیا ایک مسلمان کی جان اس قدر سستی ہو چکی ہے؟ کیا مسلمان کی جان اس قدر سستی ہو چکی ہے کہ اس کو کھلے عام قتل کر دیا جائے، یا پھر اس کو چند روپیوں کے لیے، چند سکوں کے لیے، زمین کے چند گز کے لیے اس کا قتل کر دیا جائے، اپنی انا کے لیے قتل کر دیا جائے؟ حضرات، یہ سب سے بڑا دکھ کا المیہ ہے. اور یہاں پر انسان اپنے آپ کی سنتا ہے، اسلام کی نہیں سنتا.
دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ایک مومن کی جان کی، حرمت کی، عظمت کو ذکر کیا ہے. بتایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍ، کہ اگر ایک دنیا پوری تباہ ہو جائے اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر ایک مومن کا ناحق قتل کیا جائے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک دنیا ختم ہونے سے بھی زیادہ شاق گزرتا ہے. کس قدر ایک مومن کی جان کی اہمیت ذکر کی کہ دنیا، آج ہم 2 گز زمین کے لیے لڑ پڑتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں. اپنی انا بیچ میں آ جاتی ہے اور ہم ان چیزوں سے رکیں جو قتل کے اسباب بنتے ہیں، قتل کے ذرائع بنتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو قتل نہیں کرتے، لیکن آپ قتل کے وجہ تو بنتے ہیں. کسی کی چغلی اس انداز میں کرنا کہ اس کا سامنے والے کا خون کھول جائے اور وہ سامنے جا کر کے اپنے دشمن سے بدلہ لے. ایک معمولی سی غلطی ہوتی ہے، لیکن اس زبان کے ذریعے سے انسان سامنے والے کو اس قدر بڑا چڑھا کر کے پیش کرتا ہے. آج کل کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ شوہر بیوی کا قتل کرتا ہے، بیوی شوہر کا قتل کر رہی ہے. سارے وجوہات کیا ہیں؟ کہ کوئی کسی کے کان بھر دے کہ تیری بیوی کو میں نے تو فلاں بس اسٹاپ پر دیکھا تھا، اور اس کو مرچ مسالہ لگا کر کے باتوں کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ سامنے والے کا انسان کا خون کھول جاتا ہے، یا تو وہ لڑ پڑتا ہے یا پھر قتل کی وارداتیں پیش کر دیتا ہے. اس کے اصل سبب بن کون رہے؟ ہم نے تو سن لیا کہ ہم قتل تو نہیں کر رہے، لیکن وجہ تو بن رہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا فرمایا، لو ان اہل السماء والارض اشتراک فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار. اگر ایک مومن کے ناحق قتل میں ساری دنیا والے، سارے آسمان والے مل کر کے شامل ہو جائیں، ساری دنیا والے، سارے آسمان والے مل کر کے ایک مومن کے ناحق قتل میں شامل ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساروں کو جہنم میں ڈالنے سے دریغ نہیں کرے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید ذکر کی ہے. اور کیا فرمایا؟ عبادت میں سب سے پہلے آپ کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ جو پوچھے گا وہ نماز کا ہوگا. معاملات میں جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جو پوچھے گا وہ قتل کا ہوگا. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء. قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب و کتاب لیا جائے گا وہ خون کے بارے میں، قتل کے بارے میں. اور دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک به شیئا لم یتدن بدم حرام دخل الجنہ. جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے اور اس کا دامن کسی مسلمان کے، کسی مومن کے ناحق خون سے آلودہ نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. ایک شخص عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کو ناحق قتل کرتا ہے، ناحق قتل کر دیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے اور نیک بن جاتا ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی، اس کو معاف کیسے کر دیا جائے گا، جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یجیء القاتل والمقتول یوم القیامت متعلقا براس صاحبہ یقول رب صل ھذا لما قتلنی. کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ یہ قاتل اور مقتول کل قیامت کے دن آئیں گے، اور ان دونوں کی شکل و صورت کیسی ہوگی، ان کا آنے کا جو منظر ہوگا وہ کیسے ہوگا.
اس کو بھی ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قاتل کی گردن سے مقتول کا سر لٹکا ہوا ہوگا، قاتل کی گردن سے مقتول کا سر جڑا ہوا ہوگا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر کے وہ سر پوچھے گا، اے اللہ پوچھ اس سے پوچھ، اس نے مجھے کیوں قتل کیا، کیوں قتل کیا مجھے اس نے؟ اور اس کے بعد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آیت کریمہ تلاوت کی جو قتل کے معاملے میں سب سے زیادہ سنگین اور وعید ہے۔ کیا فرمایا؟ کیا آیت پڑھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی مومن کا ناحق قتل کرتا ہے، جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا، وَغَضِبَ عَلَيْهِ، اور اس پر غصہ ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اس پر لعنت اور ملامت کرے گا، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھے گا۔ مفسرین اکرام بتاتے ہیں کہ کسی گناہ کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نہیں ذکر کیا ہے، کوئی ایک گناہ پر کوئی ایک سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنائی ہے، جیسے کہ اگر کوئی ٹخنے کے نیچے پیجامہ لٹکاتا ہے تو اس کے لیے کیا وہی سنائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نظر نہیں کرے گا۔ کوئی بدشگونی لیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوگی، لیکن ناحق قتل کرنے والے کے لیے 5 وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں ذکر کر دی، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا، غضب علیہ، اس پر غض و غضب نازل کر دے گا، اور اس پر لعنت کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھے گا، ایسا عذاب کہ جو بہت ہی زیادہ خطرناک ہو۔ 5 وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کرنے والوں کے لیے سنا کر کے رکھا ہے۔ اور حضرات، اس کے باوجود انسان اگر قتل کرے تو پھر یا تو وہ مومن نہیں ہے یا پھر اس کے اندر ایمان نہیں۔ آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم معاشرے میں امن قائم کریں، معاشرے کو ان ساری چیزوں سے دور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر وعیدیں سنائی ہیں ہمارے لیے، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ تلوار کے ذریعے سے قتل کرنا، بندوق کے ذریعے سے قتل کرنا، خنجر کے ذریعے سے قتل کرنا یہی قتل ہے۔ قتل کی مختلف شکلیں ہیں جو آج پیش آ رہی ہیں، اور انسان اس کو دوسرا نام دیتا ہے، چاہے دنیا والے کوئی بھی نام دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی نام دیا ہے۔ ایک قتل عمد ہے جو جان بوجھ کر کے قتل کیا جائے، ایک ناجانی میں قتل کر دیا جائے، اور ایک حق کے ساتھ قتل کیا جائے۔ حق کے ساتھ قتل کرنے کا مومن پر صرف ایک ہی وقت ہے جب وہ مرتد ہو جائے، اس وقت اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ مومن پر تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اسلام نے یہاں تک منع فرمایا ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی طرف کوئی نوکیلی چیز بھی اس کی طرف اشارے سے مت دکھاؤ۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے نوکیلی چیز اس کی طرف دکھا دی اور سامنے والے کو شیطان غصہ دلا دے، اور پھر شیطان آپ کو غصہ دلا دے اور آپ اسی نوکیلی چیز سے اس کا قتل کر دیں۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ مذاق میں چاقو ہاتھ میں لیا اور اسی سے اس کا قتل کر دیا گیا۔ ڈرانے دھمکانے کے لیے جیب میں چاقو رکھا، لیکن بات اتنی بڑھ گئی کہ اس کو صحیح میں قتل کر دینا پڑا۔ قتل کی وارداتیں آج شہر میں اس قدر ہو رہی ہیں، اس قدر ہو رہی ہے
بس ہم اللہ رب العالمین سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ والدین اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ والدین اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ اولاد کی تربیت صحیح طریقے سے نہ ہونے کی وجہ سے اولاد غیر غلط لوگوں سے تعلقات رکھ رہی ہے اور ایسی صحبت اختیار کر رہی ہے جو گناہوں کی طرف، جرم کی طرف، سزاؤں کی طرف اور غلط کاموں کی طرف لے جا رہی ہے۔ جو قتل کرنے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی نہیں سنتے۔ یہ قتل کرنے والے لوگ کون ہیں؟ جو اپنے ماں باپ سے بغاوت کرتے ہوئے گانجا اور افیم کی عادت ہو چکی ہے جنہیں، شراب کی عادت ہو چکی ہے جنہیں، اور ان چیزوں سے آج ہم اپنی نسلوں کو بچائیں گے نہیں تو پھر یہ ایسے ہی ان گناہوں میں ملوث ہوتے رہیں گے، ایسے ہی وہ جرائم کرتے رہیں گے، اور اس کے اصل محرک، اس کے اصل سبب والدین ہیں۔ اور انسان بھی اپنے آپ پر غصے کو قابو میں کرے، غصے پر کنٹرول کرے، کہ یہ دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے غصہ تو رکھا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غصے کو کنٹرول میں کرنے کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر کے پوچھتا ہے، اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کیجیے، نصیحت نہیں، وصیت کیجیے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ساری برائیوں کی جڑ تو یہ غصہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنی پتے کی اور اتنی بہترین بات ایک جملے کے اندر بتا دی کہ لا تغضب، تم غصہ نہ کرو۔ یہ غصہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان ٹوٹ ڈالتا ہے، یہ غصہ ہے جو اپنے اولاد پر ہاتھ اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے، یہ غصہ ہے جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کر لیتا ہے، یہ غصہ ہے جو اپنے بھائی سے جدا کر دیتا ہے، یہ غصہ ہے جو اپنے کاروباری شریک کے ساتھ انبن کرا دیتا ہے، یہ غصہ ہے جو اپنے سامنے والے کے ساتھ بدسلوکی پر آمدہ کرتا ہے، یہی غصہ ہے جو قتل پر آمدہ کرتا ہے۔ تو اس غصے سے بچے، اس غصے سے بچے۔ اور آخری دو بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ حضرات کے جو اسباب ہیں، جو تیز رفتار میں گاڑیاں چلائی جاتی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا ٹیلنٹ دکھایا ہے، سامنے والے کی جان جا رہی ہے۔ یہ بھی قتل عمد ہے، یہ جان بوجھ کر کے قتل کرنے کے برابر میں اسلام اور شریعت اس کو شامل کرتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک 3-4 مہینے پہلے یا 2-3 مہینے پہلے محبوب نگر کا ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ اتنی تیز رفتار سے نوجوان گاڑیاں چلا رہے تھے کہ ایک فیملی جس میں ایک 30 سالہ خاتون، 2 بچے، صرف وہ یوٹن لے رہے تھے، تیز رفتار سے گاڑی اس قدر آتی ہے کہ 2 نوجوان بھی وہیں پر ڈھیر ہو جاتے ہیں اور 2 کم سین بچے اور عورت وہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ ان کا کیا گناہ تھا؟ اس کے سبب کون ہے؟ اس کا مجرم کون ہے؟ قتل کے اسباب دیکھیے، جعلی ادویات کا استعمال کرنا، چند پیسوں کے لیے، اپنا دکان چلانے کے لیے، دواخانوں کی بل بڑھانے کے لیے ایک دوسرے پر ایسے دوائیاں لگا دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان ان دوائیوں کو استعمال کر کے موت کے منہ تک چلا جاتا ہے۔ یہ بھی قتل عمد میں شمار کیا جاتا ہے۔ تھوڑے سے پیسوں کے لیے غلط سلط دوائیں دی جاتی ہے، یا پھر دوائیں اس کو نہ ہونے کے باوجود اس کو لیے دوائیں لکھ دی جاتی ہیں، اس قدر دوائیں دی جاتی ہے، یا پھر اس کا آپریشن وہ نہیں کرنا تھا اس کے باوجود اس کا وہ آپریشن کیا جاتا ہے۔ یہی بے احتیاط، لاپرواہی انسان کو قتل کے دائرے تک لے جاتی ہے۔ اور ایک آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حالات اور واقعات یہاں تک بھی بتاتے ہیں کہ وہ اپنے رشتہ دار جو ہاسپٹلوں میں کئی سالوں سے پڑے ہوئے